اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ایمان ہے۔ کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے دوستو، انسان کو جب حضور سے سچی محبت ہو جاتی ہے، تاجدار انبیاء علیہ السلام سے جب تعلق بنتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے لیے دل دھڑکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے انسان کو دل دیا، بات سمجھنے کی یہ ہے دل کیوں دیا، اور یہ دل دینے کی وجہ ہے میرے دوستو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل دھڑکے تو رسول اللہ کی یاد میں دھڑکے۔ حضور کی محبت میں جو دل دھڑکتا ہے، حضور کی محبت میں جو دل تڑپتا ہے، اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی و وقار، یا باتوں کو سمجھا جائے کہ اللہ نے دل دیا ہے تو حبیب کی یاد میں دھڑکنے کے لیے، اللہ نے دل دیا ہے تو حضور کی یاد میں تڑپنے کے لیے۔ ہمارا جو دل ہے حضور کی محبت سے لگ جائے، حضور علیہ السلام سے ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ، ہمارا کنیکشن قائم ہو جائے۔ حضور سے جب رابطہ بن جاتا ہے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان مٹی ہوتا ہے، مٹی سے سونا بنا دیا جاتا ہے۔ محبت رسول وہ ہے، جب محبت رسول آ جاتی ہے دل کے اندر، حضور کی محبت دل میں آتی ہے، انسان مٹی ہوتا ہے، سونا بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کانچ کے ٹکڑے ہوتا ہے، وہ ہیرے بنا دیا جاتا ہے۔ حضور کے چوکھٹ سے جب انسان لگ جاتا ہے، حضور کی یاد دل میں آ جاتی ہے، تو انسان ادنا ہوتا ہے، اس کو اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر وقت کے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ، آپ کی خلافت کا وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اللہ اکبر، سواری پہ سوار ہیں، ایک صحرا سے آپ کا گزر ہوا۔ حضرت سیدنا عمر، جن سے شیطان بھی بھاگتا ہو، جن کو اگر شیطان دیکھ لے شیطان بھی بھاگ جائے۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہیں، ایک صحرا سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے کہا کہ سواری روک دی جائے، غلام نے سواری روک دی۔ حضرت عمر اترے اور اتر کر اس صحرا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے زارو قطار رونے لگے۔ میرے دوستو، آپ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے، رکتے ہی نہیں ہیں، بہت رونا ہے آپ کا۔ اللہ اکبر، آپ کے رونے کو دیکھ کر غلام نے پوچھ لیا، یا امیر المؤمنین، وجہ کیا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت عمر نے کہا، اے میرے غلام، میں اس لیے روتا ہوں، میں آج اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ میرا باپ خطاب مجھ سے کہتا تھا، اے عمر، اونٹنی کی نکل پکڑ، ان اونٹنیوں کو سنبھال۔ اللہ اللہ، میرے ہاتھ میں جب نکل آتی تو میں ان اونٹنیوں کو سنبھال نہیں پاتا تھا۔ آج محمد عربی کی غلامی کا صدقہ دیکھیں، حضور کی غلامی جب سے کی ہے، حضور کا کلمہ جب سے پڑھا ہے، حضور سے محبت جب سے ہوئی ہے، حضور کے در سے جب سے لگا ہوں، یہ شان ہے حضور کی محبت کی۔ میرے دوستو، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ایمان لانے سے پہلے، گدائے مصطفیٰ بننے سے پہلے، حضور کے در سے لگنے سے پہلے میرا حال یہ تھا، عمر ایک اونٹنی کو سنبھال نہیں پاتا تھا۔ جب سے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جب سے حضور سے سچی محبت ہوئی ہے، عمر نے حکومت سنبھالنا سیکھ لیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیا محبت رسول ہے، یہ عجب داستان ہے میرے دوستو۔ یہ محبت رسول جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے، انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھیے، کوئی انسان حضور سے محبت کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے دوستو، حضور جس سے چاہتے ہیں اس سے محبت کروا لیتے ہیں۔ وہ بلال حبشی، ہم جانتے ہیں، ہمارے گھر کا بچہ علاقے کے اندر آپ کسی بچے سے پوچھ لیں، بتا کہ حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو بلا جھجک کھڑا ہوگا، کہے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، حضرت بلال کی شان ہم جانتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ عشق رسول کا نتیجہ ہے۔ بلال تو غلام تھے، حبشہ کا غلام۔ بلال جب حضور کے در سے وابستہ ہوتا ہے، حضور کے در سے تعلق قائم ہوتا ہے، میرے دوستو، یہ وہی بلال ہے۔ ایمان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے لگنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، صرف ایک غلام تھا، مگر نبی اکرم کی
محبت جب دل میں آ گئی، حضور علیہ السلام سے جب رابطہ بن گیا، حضور کی یاد میں دل دھڑکنے لگا، تڑپنے لگا، تو یہ وہی بلال ہے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ شان عطا کی ہے حضرت بلال کو۔ یہ شان کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی گدائی کرنے سے یہ شان ملتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی اتباع ہے، حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ میرے دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی محبت ہے جب کسی کے دل میں آ جاتی ہے، حضور کے در سے کوئی لگ جاتا ہے، ادنا سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی تو غلام تھے، ان کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی شان، حضور علیہ السلام کی قدم مبارک کی برکت سے حضرت بلال حبشی غلام سے آقا بنا دیے گئے۔ میرے دوستو، اللہ اللہ، اور ایسا مرتبہ مل گیا، ایسا مرتبہ مل گیا کہ قیامت تک لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ جب جب اذان ہوتی ہے تو خیال آتا ہے امتی کو کہ یہ آقا کا مؤذن تھا بلال، یہ اس کا طریقہ ہے۔ میرے دوستو، ہم جاتے ہیں مدینہ شریف تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں مسجد نبوی کی صحن کے اندر، میں وہ دور نبوی یاد آتا ہے جس وقت حضرت بلال مینار پہ کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سے جب نسبت قائم ہو جاتی ہے، حضور کے در سے جب تعلق بن جاتا ہے، اس شخص کو دنیا تب تک یاد رکھے گی جب تک دنیا قائم رہے گی۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ آقا سے سچی پکی محبت کریے، مدینے والے سے رابطہ اپنا مضبوط کریے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے میرے دوستو، انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی باوقار، جنگ کا موقع تھا، آقا کریم علیہ السلام کے وصال کی خبر پھیلی۔ حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! ایک خاتون ہے، عشق ایسا آقا سے، حضور سے تعلق ایسا میرے دوستو، عشق اگر دل میں آتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اب وہ عشق ایسا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسا تعلق تھا، جب یہ خبر عوام میں پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، اللہ اللہ، ایک خاتون نکلتی ہے اور جو قافلہ واپسی کر رہا تھا جنگ سے، غزوہ سے، ان سے پوچھتی ہے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں مجھے بتاؤ میرا رسول کہاں پر ہے، میرا نبی کہاں پر ہے، میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے۔ اس جنگ کے اندر اس کا باپ بھی شریک تھا، اس کا بیٹا بھی شریک تھا، اس کا بھائی بھی شریک تھا، اس کا شوہر بھی شریک تھا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آنے جانے والوں سے پوچھتی ہے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں مجھے یہ تو بتاتے جاؤ کہ حضور کہاں ہیں، میرے آقا کہاں ہیں۔ اللہ اللہ، اب اس عورت کے باتوں کو سن کر کے ایک قافلے میں سے نوجوان نے کہا کہ تیرا شوہر وصال کر گیا ہے۔ یہ صدمہ ملا تھا، پھر بھی پوچھتی ہے این رسول اللہ، اسے یہ غم نہیں ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو چکا ہے، اسے یہ درد ہے کہ میرے رسول کہاں ہے، میرے آقا کو کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ پھر سے کسی شخص نے کہا کہ تیرا باپ وصال کر گیا، پھر کسی نے کہا تیرا بیٹا وصال کر گیا، تیرا بیٹا جام شہادت پی گیا ہے، اللہ اللہ۔ پھر کسی نے کہا کہ تیرا بھائی دنیا سے چلا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ میرے دوستو، پھر بھی اس کا ایک ہی سوال تھا، یہ نہیں پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے، ان کی نعش کہاں پر ہے، وہ لوگ کہاں پر شہید ہوئے، اس سے یہ نہیں پوچھا۔ پوچھا تو کیا پوچھا ہے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں مجھے مت بتاؤ میرے باپ کے متعلق، مجھے کوئی درد نہیں، میرے بھائی کے متعلق، میرے بیٹے کے متعلق میں سننا نہیں چاہتی، مجھے بتاؤ تو حضور کے بارے میں بتاؤ۔ میرے دوستو، ایسی محبت تھی صحابہ کو، صحابیات کو، اللہ اللہ۔ کسی نے پھر کہا کہ حضور صحیح سلامت ہے۔ میرے دوستو، جب جا کر اس عورت کو جان میں جان آئی ہے، حضرات گرامی باوقار، حضور علیہ السلام
کی محبت ہی دراصل کامیابی ہے، دراصل کامیابی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے، اس جدید ترین چیزوں کے ذریعے ہم بہت جلد جو ہے فیم کو حاصل کر لیں گے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے دوستو، میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں آپ سے خاص کر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے آقا علیہ السلام کی قربانی کو پہچانو۔ اللہ نے جو دل کا مقصد پیدا کیا ہے، دل دھڑکے تو حضور کی یاد میں، یہ دنیا کی محبت کبھی نفع نہ دے گی۔ اگر کسی کو نفع دیا ہے تو حضور علیہ السلام کے عشق نے دیا ہے، حضور کی محبت نے دیا ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں محبت ہوگی تو دنیا تک رہ جائے گی، مگر آقا علیہ السلام کی محبت صرف اور صرف دنیا میں نہیں، دنیا کے بعد بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ انشاءاللہ یہ محبت تمہارے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ میرے دوستو، آقا علیہ السلام سے محبت کرو۔ نوجوانوں، آج ہمارے نوجوان ماڈل آئیڈیل بناتے ہیں، ماڈلز کو، بڑے بڑے ایکٹر کو، لکھاری کو، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کو، ایکٹر کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آئیڈیل بنا رکھا ہے، جس اسلام نے آپ کو حضرت ابو بکر جیسا شخص، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص، حکمران حضرت عثمان غنی جیسا سخی، حضرت مولا علی جیسا علم رکھنے والا، اتنے بڑی بڑی مقدس ہستیاں عطا کی ہیں۔ میرے دوستو، ان کو آئیڈیل بنانے کے بجائے ہم نے دنیا داروں کو آئیڈیل بنایا ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ آج امت کا نقصان، آج امت اتنے خسارے میں پہنچی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کٹ گیا۔ یہ سازشیں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے خاص کر بنائی گئی ہیں کہ ہم اپنے حضور کو بھلا بیٹھیں، ہم مدینے والے رسول سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیں تاکہ اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ میرے دوستو، ہمارے اندر سے اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، ان کے ذریعے ہمارے دلوں سے عشق رسول کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر یہ مسلمان انشاءاللہ آخری دم تک حضور کے ترانے الاپتا رہے گا، کیونکہ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ تو بہت سے آئے حضور علیہ السلام کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے، مگر ان کی ہستی کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیا گیا۔ میرے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے لگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، آقا کے در سے لگ جاؤ، ان کی غلامی کو اختیار کر لو۔ غلامی اختیار کرو گے تو مراتب میں اضافہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے اپنا آقا تسلیم کر لو، آقا کو اپنا آئیڈیل بنا لو، حضرت ابو بکر کو آئیڈیل بنا لو، حضرت عمر کو آئیڈیل بنا لو، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ مقدس ترین ہستیاں ہیں جنہیں ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ حضرات گرامی باوقار، آج سب سے بڑی پرابلم، ہم نے طریقہ استعمال نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار نہیں کیا۔ ہم نے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا ہوتا تو آج ہمارا حال یہ نہیں ہوتا۔ ہم اہل اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم اللہ والوں کی طرف بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اب جب ان کے پاس بیٹھیں گے نہیں، جب آپ کو کوئی بیماری ہے، جب آپ کو کوئی پریشانی ہے، جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج نہیں کرائیں گے صحیح طریقے سے، تو آپ تو پھر بیمار ہی رہیں گے نا، ٹھیک تھوڑی ہو جائیں گے، بیمار ہی رہیں گے۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے دل کی بیماریاں اللہ والوں کے پاس اس کا علاج ہے۔
اللہ والوں کے پاس لوگ کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے زندگی میں، سکون کا نام و نشان نہیں نظر آتا. وجہ کیا ہے؟ سکون اس لیے نہیں ہے میرے پیارے کیونکہ تو نے اللہ کے ذکر کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، حضور کی اطاعت کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. اللہ عزیزو، اللہ تعالیٰ سے خاص کر دعا کریں کہ مولا مجھ میں ایمانی جذبہ پیدا کر دے. ابھی ہم 3 دن سے دیکھ رہے ہیں 7 تاریخ سے کہ غزہ اور فلسطین کے جو حالات بنے ہوئے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کرے اور تمام دشمنان اسلام کا اللہ منہ کالا کر دے اور اسلام کا بول بالا کر دے. خاص کر دعا میں کر رہا ہوں، آپ بھی کریے. تو بات یہ میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، اسلام اور دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس کا پرچم بلند تھا اور بلند رہے گا. ہم اور آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بات کیا ہے، ہم کس لائق ہیں کہ ہم دین کی خدمت کریں. ہم کر لیں تو ہماری خوش بختی، اگر نہ کر پائیں یہ بدبختی ہے. تو اپنے آپ نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اپنے آپ کو لائق نہ سمجھیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے یہ جو کام کروا لیا، یہ کام لے لیا، یہ اس کی شان ہے میرے دوستو. تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا، میں اپنے عنوان سے نہ بھٹک جاؤں کہیں. میرے دوستو اللہ پاک کی شان بہت اعلیٰ ہے. اللہ نے عزت رکھی ہے تو حضور کی اطاعت میں، حضور کی محبت میں. حضور کی محبت سب سے اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ شے ہے. حضور اکرم سے محبت دیکھیں، کیسی محبت صحابہ کو، کیسی محبت صحابہ نے کی ہے. آج لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت کیسے کریں، حضور کو تو یاد کرتے ہیں. میرے دوستو یاد کرنا محبت نہیں ہے نا. محبت رسول کی علامت یہ ہے، مثال کے طور پہ دنیا میں اگر کسی سے محبت ہو جائے، اس کے متعلق کھانا، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ شخص کیسے رہتا ہے، اس کے اٹھنے کا ٹائم کیا ہے، بیٹھنے کا ٹائم کیا ہے، ہمیں سب علم ہوتا ہے. دنیا کی محبت میرے دوستو، تو محبت کسی کے بارے میں بس شخصیت کا نام جان لینا محبت نہیں ہے. اللہ اللہ، محبت آپ ایک طرف کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے بارے میں سب جانکاری ہونی چاہیے، سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے. محبت کی علامت میرے دوستو یہ ہے جس سے محبت کی جائے اس کے متعلق ساری چیزوں کا علم ہو. تو آپ حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو حضور کے گھر والوں کا نام معلوم ہے، حضور کی سیرت آپ کو یاد ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مرہ کے افعال کیا تھے، ہمیں اس بات کا علم ہے. اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں میرے دوستو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم غلام رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. ہم نے عملی طور پہ بھی کام کرنا ہے. محبت رسول صحابہ کرام کی جماعت نے جس طریقے سے اللہ کے نبی سے کی تھی، آج ہمیں محبت رسول کا درس لینا ہے تو صدیق اکبر کی ذات سے لینا چاہیے، فاروق اعظم سے لینا چاہیے، حضرت عثمان شیر خدا مولا علی سے لینا چاہیے میرے دوستو، حضرت ابو بکر. اللہ اللہ، ایسی محبت صحابہ کی اللہ کے نبی سے میرے دوستو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آپ کو لے جا کر کاندھے پہ بٹھا کر حضرت ابو بکر لے گئے. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ اتنی اونچی پہاڑی ہم نے قریب سے دیکھی، ہم چل کر گئے، حالت خراب ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھے پہ بٹھایا، اللہ اللہ، کاندھے پہ بٹھا کر کے نبی اکرم کو غار ثور میں لے گئے. عشق یہ کہتا ہے میرے دوستو، کہا حضور آپ باہر تشریف فرما رہے، میں اندر ذرا معائنہ کر لوں اس چیز کا کہ کوئی ایسی شے یعنی جو تکلیف دینے والی ہے موجود ہے یا نہیں، یا جو سوراخ ہے میں اس کو بند کرتا ہوں. یہ محبت ہے. کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور کے سوراخوں کو بند کیا ہے. اور ایک آپ نے پورا واقعہ ذکر سنا ہوگا، خیر مگر عشق ہے کہ سانپ سے دھسوایا، عشق ہے. اسی غار کے باہر جو ہے کبوتروں نے انڈے دیے، مکڑیوں نے جھارا پھیرا. میرے دوستو اللہ تعالی کو بندہ بہت محبوب ہے. جس بندے کو اللہ کے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو زیادہ محبت ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اسی طریقے سے صدیق سے بھی اللہ رب العزت بے پناہ محبت کرتا ہے. اللہ اللہ میرے دوستو، صدیق اکبر کی محبت کی مثالیں بہت ہیں. ہم صحابہ کی جماعت سے محبت رسول کا درس لیتے ہیں اور لینا چاہیے. آج اگر ہمیں سیکھنا ہے محبت رسول تو صحابہ سے سیکھنا چاہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ مشہور ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. اب جو لوگ تھے اب وہ اپنے گھروں سے مال لانا شروع ہو گئے. حضرت عمر بھی گئے، حضرت ابو بکر بھی گئے، تمام لوگ اپنے گھروں سے مال لانا شروع کیا. فلاں نے کچھ، فلاں نے کچھ. حضرت عمر گھر گئے اور اپنے گھر کا آدھا سامان لیا اور حضور کے قدموں تلے حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے مال لایا ہوں. حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لایا ہوں. یا رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا سامان لایا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور آدھا مال آپ کے لیے لایا ہوں یا رسول اللہ گھر سے، اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال رکھا. اتنے میں حضرت ابو بکر آئے. جسم پہ ٹانٹ کا کپڑا ہے میرے دوست، ٹانٹ کا کپڑا حضرت ابو بکر کے جسم پر. کیسی عاجزی ہے، کیسی کرم نوازی ہے. اللہ اللہ، جو شخص انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے افضل ہو، سب سے افضل جو ذات ہے انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر کی ہے. کیا شان ہے. دیکھیں ٹاٹ کا کپڑا جسم پر ہے. میرے دوستو حضرت ابو بکر گھر سے سامان لے کر آئے اور حضور کے سامنے رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آیا ہوں. آج جو گلی گلی چوراہے پہ بیٹھ کر کے درس عقائد دیتے ہیں، انہیں عقیدہ اگر سیکھنا ہے تو ابو بکر کی ذات سے سیکھیں. یہ کیسا عقیدہ حضرت ابو بکر نے ہم کو دیا. حضور نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان لایا ہوں. پھر حضور نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. میرے دوستو جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہو وہ ابو بکر کتنا شان والا ہوگا جو خود کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کو اللہ اس کا رسول کافی ہے، میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں پیچھے. میرے دوستو ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہے. اللہ اللہ، یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی موجود ہیں. میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ صحابہ نے گھر کا گھر لٹایا آپ کی ذات پر، اپنی جانوں کو نثار کیا ہے. غزوہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک شہید ہوئے. آپ کے لبہائے مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا. اللہ اللہ، محبت کا درس لیجئے. صحابہ کی جماعت سے حضرت سنان حضور کے قریب ہوئے. حضور کے لبہائے مبارک سے خون نکل رہا ہے. حضرت سنان قریب ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کو چوسنا شروع کر دیا، اور اتنا چوسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک سفید ہو گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیا. ایسی محبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کو بھی چوس لیا. میرے دوستو یہ آقا سے سچی محبت کرنے والی جماعت تھی صحابہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا صحابہ کی جماعت نے یا رسول اللہ آپ اگر کہیں تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو دریا میں بھی چڑھا دیں گے. ہم آپ کے نام کا جھنڈا وہاں تک لے جائیں گے جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے.